الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، تو سب سے پہلے تو آج مجھے ایک معذرت چاہنا ہے. میں بھی اس فلو کا شکار ہوں، گلا خراب ہے، نزلہ زکام ہے. کوشش کروں گا آواز صاف بھی رہے اور آپ تک پہنچ بھی جائے. تھوڑا سا آپ کے کانوں کا تعاون چاہتا ہوں. آج ستمبر 1968 کی 15 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ 9 میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں چل رہے ہیں. سابقہ درس میں 45ویں آیت تک ہم آئے تھے. بات ادھوری رہ گئی تھی، پہلے اسی کو ہم آگے چلاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک دعویٰ پیش کرتا ہے، ایک قانون پیش کرتا ہے، ایک اصول دیتا ہے اور پھر اس کے ثبوت کے لیے تاریخی شواہد پیش کرتا ہے. دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گی اسے زندگی کی سرفرازیاں اور شادابیاں حاصل ہو جائیں گی. جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گی وہ ذلت اور خواریوں کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. اس دعوے کی صداقت کی شہادت کے لیے اس نے بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ کو پیش کیا. کہا ان سے کہ تم دیکھو، جس زمانے میں تم وحی خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، کتنے انعامات خداوندی سے جن سے تم نوازے گئے، اور ان میں سب سے بڑی اہم چیز تھی کہ تمہیں اپنی ہم اثر اقوام پر افضلیت حاصل ہو گئی تھی. جب تم نے ان قوانین کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جہاں جاتے ہو ذلت اور مسکنت سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگی رہتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ابدی مایوسی نہیں ہے کہ بس اب تم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے. یہ چیز کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی اور ضمن یہیں سے وہ بات بھی حل ہو جاتی ہے، اگر کہ اس کی تفصیل میں کبھی بعد میں جاؤں گا. وہ جو ہمارے ذہنوں میں یوں ہی غلطی سے سمایا ہوا چلا آ رہا ہے کہ یہودیوں کی کبھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہی نہیں کہ 2-3 ہزار سال پہلے کسی قوم کے کوئی تیموروں سے اعلیٰ کوئی پہلی نسل کسی قسم کی خرابیوں میں الجھ جائے، خدا کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، تو پھر آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے اس کا امکان ہی نہ رہے کہ وہ اچھے کام کرنے سے اچھے نتائج پیدا کر سکے. نسبت کو دائرہ تو ہر جنریشن جس قسم کے کام کرے گی ان کے نتیجے مل جائیں گے. وہ قوم جب تک اسی قسم کی روش زندگی پہ رہے گی وہی نتیجے ہوں گے. جب اس روش کو چھوڑ دے گی، دوسری روش اختیار کر لے گی، اس کے مطابق نتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اسی لیے ان کو قرآن کے نزول کے زمانے میں ان سے یہ کہا کہ اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، تم اپنے اس وعدے کو پورا کرو جو خدا کے ساتھ تم نے کیا تھا، یعنی وحی کا اتباع. خدا اپنے وعدوں کو پورا کر دے گا، یعنی ان اچھے اعمال کے صحیح نتائج. اب اس کے بعد کہا تھا کہ آؤ تمہیں بتائیں تمہاری یہ نکبت اور زبوں حالی، یہ ذلت اور پستی، یہ مسکنت، یہ کس طرح سے پھر مبدل بعروج ہو سکتی ہے، کس طرح پھر تمہیں زندگی کی وہی شوقتیں اور سطوتیں حاصل ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے اس نے پروگرام یہ دیا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس کے لیے تم اعانت طلب کرو. کس چیز سے؟ صلاۃ سے، بشرطے کہ استقامت کے ساتھ اس کے اوپر تم گامزن رہو. میں نے کہا تھا کہ یہ بات تو بہت بڑی سامنے آ گئی. ایک ایسی قوم کو جو اس زمانے میں بھی کم از کم 1000-1500 سے
مورد عذاب چلی آ رہی تھی، تباہیوں میں مسلسل گرفتار چلی آ رہی تھی، دنیا کی ذلیل ترین قوم ہو چکی تھی، ہر قسم کے عروج اور سرفرازیوں کے نشانات ان سے مل چکے تھے۔ اس قوم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پھر اپنی پہلی پوزیشن کو حاصل کرنا چاہو، اگر پھر ان بلندیوں پہ پہنچنا چاہو، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم صلاۃ سے مدد حاصل کرو۔ صبر تو استقامت ہو گئی نا، یہ تو کوئی پروگرام نہیں، یہ تو ہے کہ اس پروگرام کے اوپر تم صلاۃ و استقامت سے گامزن رہو۔ پروگرام تو سارا دیا ہے صلاۃ کا۔ تو بات یہ آئی تھی سامنے کہ یہ الصلاۃ اگر ایسی چیز ہے کہ جس سے یہودیوں جیسی کار مذلت میں گری ہوئی قوم پھر سے سرفرازیاں حاصل کر سکتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ کم از کم 1000 برس سے مسلمان کی قوم تو اس صلاۃ کے اوپر اپنے نظام کے مطابق کاربند چلی آ رہی ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جنہیں یہ ذلیل ترین قوم یہودی کہتے تھے، اس ذلیل ترین قوم کے ہاتھوں سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کل کا واقعہ ہے، ابھی تو ہمارا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ایک دو صلاۃ کے پابند نہیں، ایک دو قومیں ایسی نہیں جن کا یہ ایمان ہے، پورے کے پورے عرب ممالک براہ راست ان کے ساتھ، باقی ممالک بالواسطہ صحیح، ان کی تائید و نصرت بھی ان کے ساتھ، قریباً سارا ممالک اسلامیہ، چھوڑ دیجئے ان میں سے ان لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتے، بہرحال وہ بھی تو ان کے اندر شامل ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ عزیزان من، سوچنے کا مقام آ گیا۔ وہ یہودیوں سے یہ کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ذلت و مسکنت کے عذاب سے نکلنا چاہتے ہو تو صلاۃ کی طرف آؤ، اور یہاں ایک حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ قوم جسے ہم ذلیل ترین قوم سمجھتے تھے، اس نے ہمیں اس طرح سے ذلیل کر دیا، اور اس قوم کو کر دیا جو بہرحال اس صلاۃ کی کام ماننے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مقام بڑے گہری سوچ کا آ گیا۔ یا تو یہ معاذ اللہ کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا تو ہم تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ ان وعد اللہ حق، خدا کا ہر وعدہ حق ہے، اور اسی ایمان کے بعد تو ہم قرآن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان نہ رہے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ میرے کچھ کہنے کی، نہ آپ کے کچھ سننے کی۔ اور اگر یہ وعدہ سچا ہے تو پھر دوسری بات کہاں ہے جو کھوتی ہے؟ وہ یہی چیز ہے نا کہ جسے وہ صلاۃ کہتا ہے، وہ یہ صلاۃ نہیں جسے ہم صلاۃ سمجھتے ہیں۔ آپ تیسرے نتیجے میں پہنچ ہی نہیں سکتے، اور جب پہلی بات آپ کا ایمان کا جز ہے، دوسری بات پھر یقینی اور حقیقی ہو گئی، تو کیا کھڑا ہو کے یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ پھر وہ صلاۃ کیا کہتا تھا، آج وہ صلاۃ کیا ہو گئی۔ کنین میں اگر ملیریا کو اتارنا ہے، یہ حقیقت ہے، تو جس شیشی کو آپ کنین سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، اگر اس سے ملیریا نہیں اترتا تو آپ کو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ شیشی کے اندر کنین نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دو اہم ستون جو ہیں، یہی ہے دین کا عملی نظام، بہت بڑی حقیقت۔ یہاں ایک اتنی سی چیز اور سمجھ لیجئے جو قرآن نے خود بتا دی۔ صلاۃ کے متعلق کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ چیز جو ہم نے تمہیں کہی ہے بڑی گراں گزرنے والی بات ہے، بڑا مشقت طلب مرحلہ ہے۔ تو نظر آیا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے متعلق خود خدا نے یہ پروگرام دے کے کہہ دیا کہ یہ بڑی گراں گزرنے والی چیز، بڑی مشقت طلب چیز ہے۔ ہماری نماز تو مشقت طلب نہیں ہے۔ دلیل دیا کرتے ہیں صاحب یہ کہ نہیں صاحب دیکھیے، سردی کے موسم میں صبح 5 بجے تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے
ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. اسے کہا جاتا تھا کہ معاف فرمائے یہ اس کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن یہ فرمائیے کہ جس وقت یہ سردی کے موسم میں ہمارا یہ نمازی اٹھ کے گھر سے مسجد تک صرف جا کے ٹھنڈے پانی سے صرف وضو کرتا ہے، اس وقت ہندوؤں کی عورتیں راوی سے نہا کے واپس آ رہی ہوتی. آپ لوگوں کا تو آنکھوں دیکھا واقعہ ہوگا، ہندوؤں کے ہاں اشنان، صبح کا غسل، پھر وہ ندی پہ دریا پہ جا کے ان کی عورتیں، اور وہ بھی کہیں وہ سمور پہنے ہوئے نہیں، وہی ایک پتلی پتلی سی دھوتیاں، گرمی ہو سردی ہو دریا کے اوپر جا کے نہاتی تھی، اور انہوں نے سورج سے پہلے واپس آنا ہوتا تھا. اتنی سی چیز کہہ دینے سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بڑی یہ گراں گزرنے والی چیز ہے. عزیزان من، یہ تو ایک عادت ہے. صبح اٹھنے کی عادت بنا لیجئے، وہ گراں ہی نہیں گزرتی. گراں گزرتا ہے اٹھنا اس کے لیے جس نے عادت بنا رکھی ہو 10 بجے اٹھنے کی، اسے اگر 5 بجے اٹھائیں گے تو وہ واقعی گراں گزرے گی. جو عادتاً 5 بجے اٹھتا ہے اس کے لیے کوئی چیز گراں ہی نہیں ہوتی. یہ تو ایک عادت بنانے والی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن عظیم اتنی بڑی بات کہہ کر کہ یہ ہے وہ پروگرام صلاۃ کا، جس پروگرام سے بنی اسرائیل جیسی کار مذلت میں گری ہوئی قوم پھر سے اپنی شوق سے واپس لے لے گی، اور اس کے بعد کہے کہ یہ ہے گراں گزرنے والی بات، تو وہ ایسی بات نہیں کہے گا کہ جس کی اگر عادت پڑ جائے تو پھر وہ گراں ہی نہ رہے. بات کچھ اور. صلاۃ کے متعلق سارے قرآن میں آتا چلا جائے گا اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہ کہتا کیا ہے. ایک فکرے میں پھر دوہرا دوں، پہلے میں کئی درسوں میں دوہرا چکا ہوں. یہ ایک نظام ہے معاشرے کا جس میں افراد معاشرہ قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں. ہر فرد اتباع قوانین خداوندی کرتا جاتا ہے. مسجد کی نماز تو اس کا ایک سمبل ہے. یہ صلاۃ مسجد کے اندر تو تھوڑے سے وقت کے لیے اور مسجد سے باہر زندگی کے ہر سانس میں ہوتی ہے، مرتے دم تک ہوتی ہے، سفر و حضر میں ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے جو کہا گیا ہے کہ نماز کسی جگہ بھی معاف نہیں ہوتی، معافی کا سوال ہی نہیں ہے. جیسے آپ سے کسی جگہ بھی سانس کی معافی نہیں آپ کو دی جا سکتی کہ 2-4 دن کے لیے آپ پہ یہ فریضہ ساقط کر دیا گیا ہے. یہ فرائض وہ ہیں جو ساقط ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ سانس کی طرح مومن کے عروق حیات کے اندر چلنے والی ایک چیز ہے. یہ معاف نہیں کیا جا سکتا. معافی ملے گی موت واقع ہو جائے گی. مومن نہیں رہے گا. جیسے انسان زندہ نہیں رہتا اگر سانس نہیں لے، مومن نہیں رہ سکتا اگر صلاۃ سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل ہو جائے. صلاۃ کے معنی ہیں زندگی کے ہر گوشے میں قوانین خداوندی کا اتباع کیے جانا، اور چونکہ یہ اتباع قوانین ایک اجتماعی فریضہ ہے اس لیے صلاۃ اجتماعی فریضہ ہوا، انفرادی چیز نہیں ہے. اسی لیے نظام کہا گیا ہے اس کو. اقامت صلاۃ کے معنی ہے نظام کو آپ قائم کرتے ہیں. یہ کرتی کیا ہے یہ نظام؟ میں صرف 2-3 چیزیں برادران عزیز عرض کروں گا جس سے پتہ چلے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ بڑی گراں چیز ہے. کیا کہا؟ پہلی پہچان تو اس کی یہ ہے 29/45، 29/45. سنیے، پہچانیے نماز کیا ہوتی ہے، کیا کرتی. واقعی صلاۃ. بہت اچھا. کیسے پتا چلا کہ اقامت ہو گئی صلاۃ کی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ ذرا انا ملاحظہ فرمائیے یہاں کہ یہ ایک یقینی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اگر یہ نہیں تو صلاۃ نہیں. صلاۃ ہے تو یہ ہو کر رہے گا. کیا ہوگا؟ فحشاء اور منکر سے یہ روک دے گی. عام طور پہ ہمارے ہاں فحشاء کے معنی بے حیائی کر دیا جاتا ہے. عربوں کے ہاں اس کے معنی اس سے بہت آگے جاتے ہیں. ان کے ہاں فحش بنیادی طور پر بخل کو کہتے ہیں کہ سب کچھ خود سمیٹ کر رکھ لیا جائے، دوسروں کو اس میں سے کچھ نہ دیا جائے.
اور یہ لفظ اس کے ہاں ان کے ہاں بعد میں اس لیے معیوب حرکات کے لیے بولا جاتا تھا کہ عربوں کے ہاں سخاوت، مہمان نوازی، دوسرے کو کچھ دینا یہ بڑا ہی واجب التکریم ہوتا تھا. جس شخص میں یہ خوبی نہیں ہوتی تھی وہ اسے معاشرے کا ذلیل فرض سمجھتے تھے. اس لیے بعد میں یہ جو لفظ جسے آپ فحش کہتے ہیں یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا. بنیادی طور پر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. اور منکر ہر وہ شے ہے جسے عقل فریب کار آپ کو آمادہ کرے کہ اپنے مفاد کی سوچو، تمہیں دوسروں کے سوچنے کی کیا پڑی ہوئی ہے. کہ صلاۃ جو ہے وہ ان چیزوں سے روک دے گی تم کو. غور فرمایا آپ نے؟ اب پہلی کسوٹی، پہلا سٹینڈرڈ، پہلا معیار یہ ہو گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے روک دے گی. روکتی ہے کسی کو تو وہ سمجھ لے کہ نماز اس کی قبول ہے، ہو گئی جسے کہتے ہیں. یہ چیز اگر وہ نہیں کرتی تو اپنے آپ کو مغالطے کے اندر مت رکھے کہ میں نے یہ فریضہ ادا کر دیا ہے. اور آگے چلیے، یہ تو ہوئی صلاۃ کہ وہ یہ کرے گی، اور میں نے عرض کیا ہے کہ بنیادی چیز اس میں فحشاء اور منکر کے اندر یہ آ جاتی. عقل فریب کار جو انسان کو صرف بہبود خیش سمجھاتی ہے، بہبود غیر کی طرف نہیں آنے دیتی، یہ اس جذبے کو روک دے گی، یہ اس ذہنیت کو بدل دے گی. اور اسی لیے اس کے بعد اس نے کہا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ مسلمین جو ہیں، جو اس نظام صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. 70/17, 70/17 عجیب آیات. سورہ المعارج، جہنم کا نقشہ. تدعو من ادبر وتولی، آوازیں دے دے کے بلائے گی یہ اس کو کہ جو پیٹھ موڑ کے چل دیتا تھا قوانین خداوندی کے اتباع سے، وتولی، یا اعراض برتتا تھا، گریز کی راہیں نکالتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ چھوڑ کے ہی الگ ہو گیا، اور ایک وہ ہے کہ جو گریز کی راہیں نکال رہا ہے، پڑھتا ہے صلاۃ قائم نہیں کرتا. کون ہے یہ؟ آوازیں دے دے کر جہنم بلا رہا ہے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ جمع فاوعى، دولت سمیٹتا تھا، جمع کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک ایسی میانی میں ڈال دیتا تھا کہ اگلا حصہ تو اس کا پہلے ہی بند تھا، اوپر کے منہ پہ رسی کس کے باندھ دیتا تھا. قرآن نے تو انفاق کہا ہے نا. انفاق کہتے ہیں اس میانی کو جس کے دونوں منہ کھلے ہوں. اوپر کا کھلا ہو کہ ڈالتے چاہیے، نیچے کا کھلا ہو کہ نکلتا چلا جائے. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کس طرح سے انفاق کی خصوصیت کی بالکل ضد لے آیا ہے قرآن. بڑی عمدہ محسوس طریقے سے بات سمجھاتا ہے. یہ جمع فاوعى کہتا ہے انسان اگر یہ صلاۃ کا اتباع نہ کرنے والا ہو، از خود اس کو چھوڑ دیا جائے علی حالے ہی، یہ حیوانی سطح کے اوپر آ جاتا ہے. پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، یہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الہاکم التکاثر، یہ نہیں کہ پھر ضروریات زندگی جو ہے اس تک اپنے آپ کو محدود رکھے، نہ، ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس، تکاثر. اور پھر یہ ہوس ایسی کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. حتی زرتم المقابر، قبر تک پہنچ کے بھی یہ ریس ختم نہیں ہوتی. ہونے کا حلوہ، بہت تھوڑ ملا، نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا. اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو شور مچا دیتا ہے، واہ ویلا مچا دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کچھ دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے. دیکھا آپ نے نقشہ انسان کا کہ جو وہی خدابندی کا اتباع نہیں کرتا، اپنے معاملات کو اپنی مفاد پرستیوں کے مطابق حل کرتا ہے،
کہتا ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جہنم آوازیں دے دے کر بلاتی ہے. یہ ہو گیا نا ایک کیٹیگری، ایک گروہ انسانوں کا. کہا الا المصلین، مسلین کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. دیکھا برادران عزیز، جس کا ترجمہ ہم نے نمازی کیا ہوا اس کی خصوصیت کیا بتائی جا رہی ہے، وہ یہ نہیں ہوتے. دیکھا کیسے آپ کو تفسیر ہو گئی صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ مسلین الذین هم عن صلاتهم علی صلاتهم دائمون، وہی صبر اور صلاۃ جو تھا. صلاۃ دائمون وقتی ہنگامی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ دائماً چلنا ہوگا. اور پھر آگے بات صاف کر دی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال میں ہر اس شخص کا کہ جس کی اپنی ضروریات اپنی محنت سے پوری نہیں ہوتی، یا جو کمانے کے قابل ہی نہیں رہا، ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے غور فرمائیے کیا کہتا ہے قرآن. یہ نہیں کہ ان کو یہ خیرات دیتے ہیں، ان کی یہ مدد کرتے ہیں، وہ ایز آف رائٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ان سے. حق اور حق معلوم، ہر شخص کو اس کا علم ہے. یہ پروویژن ہونی چاہیے مملکت کے اس کے آئین میں، قوانین میں ہر شخص کو علم ہو، وہ ایز آف رائٹ لے سکتے ہیں. یہ ہے صلاۃ والے مسلین. برادران عزیز، بات دور نکل جائے گی، تشریح کروں گا، لیکن ایک نقطہ تو بیان کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. قرآن نے یہ جو نظام قائم کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ محتاج مسلط والے ہو جاتے ہیں، ہر ساتھ ایسے واقع پیش آ جاتے ہیں. دینے والوں کے متعلق تو یہ کہا کہ ان کی ذہنیت یہ ہونی چاہیے، ان کی ذہنیت یہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ تو ایک طرف، شکریہ کے بھی متمنی نہیں. یہاں تک عزیزان من کہا جا سکتا ہے کہ دینے والے کے اندر یہ جذبہ ایک پیدا ہو جائے. قرآن ہے عزیزان من، اور یہ مقام ہے جہاں ان کے نظر آتا ہے کہ کتنی عظیم کتاب ہے اور خدائی کی ہو سکتی ہے. دینے والے کے دل میں تو یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے، ذرا سا اپنے کریکٹر اونچا کرنا ہے. لینے والے کے دل میں اگر ذرا سا خیال یہ گزر جائے کہ مجھ پر یہ کچھ میری مظلومیت کی وجہ سے کچھ خیرات کے طور پہ مل رہا ہے، وہ شرف انسانیت سے گر جائے گا. یہاں لینے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ مجھے خیرات ملتی ہے، حق لے رہا ہے تو اپنا. اللہ اکبر. دینے والا شکریہ تک کا متمنی نہیں، خیال ہی دل میں نہیں پیدا ہوتا. لینے والا اس طرح سے بطور حق سے مانگ رہا ہے. آپ نے دیکھا شرف انسانیت کا احترام کتنا ہے قرآن کے، اور دین کی لیم یہ ہے برادران عزیز کہ جہاں کسی انسان کے شرف و تکریم آدمیت کو ٹھیس لگی، سمجھ لیجئے کہ دین کا پلہ آپ سے چھوٹ گیا، کوئی نیکی نہیں باقی رہ سکتی. بات یہ ہے شرف انسانیت کو برقرار رکھنا. کتنا نازک مقام تھا یہ کہ دینے والا تو نہیں، کوئی شکریہ کا بھی متمنی، چلو ٹھیک ہے. اس پہ تو اس کے دل میں دوہرا خیال گزر جانا چاہیے نا کہ صاحب مجھے دے بھی رہا ہے اور کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ پھر شکریہ تک بھی مجھ سے نہیں مانگتا. اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا شرف انسانیت جو ہے وہ مجروح ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ خیال نہ دل میں کرنا، حق لے رہا ہے، خیرات نہیں لے رہا. مسلین یہ ہوئے برادران عزیز کہ جن کے مال میں حق معلوم للسائل والمحروم، اور یہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو سچ کر کے دکھاتے ہیں اپنے اس ایمان کو کہ ہم یوم الدین کو مانتے ہیں. کیوں عزیزان من بات سمجھ میں آئی کہ صلاۃ لکبیرۃ کیوں کہا گیا ہے مشقت طلب بات یا نہیں؟
آئے ہیں نا مسلمین کی خصوصیت بتائی ہوئی، کرنے والا ہی جانتا ہے یہ چیزیں عادتاً نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں تو بڑا دل گردہ چاہتی۔ رستم سے کوئی کہہ دے سار تیغ تلے دھر دے، پیارے یہ ہم ہی سے ہو ہر کارے اور مردے، قرآن کا مسلی سر تیغ تلے دھر دے والی بات ہے برادران عزیز، ہر کارے اور ہر مردے۔ یہ قرآن ہی کے پیچھے چلنے والا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نہ دینے والے کی اندر کی ذہنیت بدل سکتی ہے، نہ لینے والے کو کبھی یہ احساس ستا سکتا ہے کہ میرے شر سے انسانیت کی تذلیل ہو گئی۔ یہ ہے مسلم برادران عزیز، اس نظام کا نام نظام صلاۃ ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن تو ہر چیز کو کنٹراسٹ سے لاتا ہے۔ یہاں کہا ہے کہ مسلم ہیں کون، دوسرے مقام پہ بتایا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ ان کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں۔ سورت نمبر 107، آیتیں اس کی ساری 7 آئیں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو بھی دیکھا کہ یہاں یہ تھا نا کہ وہ دین کی تصدیق کرتے ہیں، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، دین کی تصدیق کرتے ہیں، کہا یہ تو مسلمین ہیں جو دین کی تصدیق کرتے ہیں، کہا تم نے اس کو بھی دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، وہ بھی مسلی تھا، یہ بھی مسلی ہے جس کا ذکر اب آ رہا ہے۔ کہتا پہلی چیز تو یہ ہے کہ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیفیت اس کی یہ ہے کہ جو شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے، قسم ترس جس کا کوئی نہیں ہوتا، یہ اس کے کوئی نہ ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جس کے متعلق پتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے، اس پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے، یوں ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، پھر اس کو یہ بری طرح سے دھکے دیتا ہے۔ دین کی تکذیب کرنے والا دیکھا آپ نے، جس کی حرکت رک جاتی ہے بجائے اس کے کہ اس کی پھنسی ہوئی گاڑی کو دھکا دے کے آگے چلائے، خود بھی کچھ نہیں کرتا، جو آ کے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کو بھی روکتا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ فویل للمصلین، یہ بھی مسلمین کی ایک قسم ہے، یہ جو اپنے طور پہ مسلمین، کہا جائے گا کہ لفظ تو وہاں بھی یہی آیا تھا، لفظ یہاں بھی یہی آیا ہے، یہ دونوں میں امتیاز کیسے ہو گیا؟ امتیاز وہ قرآن خود کرتا ہے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ صلاۃ کا مفہوم نہیں سمجھتے، غافل ہے اس کی طرف سے، لاپرواہ ہے اس کی طرف سے۔ اب دونوں میں پتہ چل گیا نا فرق کیا ہے۔ نمازی ہے یہ، مسلمین کا لفظ تو یہ کہہ رہا ہے نا، لیکن صلاۃ ہوتی کیا ہے، صلاۃ کرتی کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، پھر کرتے کیا ہیں جس سے یہ خود اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کچھ کر کے آ جاتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، پاؤں میں اتنا فاصلہ ہے، ہاتھ یہاں تک اٹھ رہے ہیں، یہاں بند رہے ہیں، یہ سارا کچھ یراؤون دیکھ رہے ہیں دوسرے، اور وہ کہتے ہیں صاحب او تیری نماز نہیں ہوئی ہے، کی ہویا تیرے پیراں میں 6 انچ فاصلہ نہیں کیا گیا، دیکھتے ہیں نا، یہ سارا کچھ اگر ہو گیا تو وہ الحمدللہ نماز تیری ہو گئی۔ یہ وہ ہے کہ یہ یراؤون والی نماز تو ہو گئی، وہ جو جس مقصد کے لیے یہ صلاۃ تجویز کی ہوئی تھی وہ تو نگاہ میں ہی نہیں ہے۔ اور آگے بات بتا دی، وہ جو ایک ٹھٹھیار کی پڑتی ہے آقا، ایک فکرے میں بات بتا دی کہ اصل یہ ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ اس قسم کی نماز کے تو بڑے پابند ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ یمنعون الماعون، رزق کے ان چشموں کو جسے بہتے پانی کی طرح ہر دروازے سے گزرنا چاہیے بند لگا کے اپنے لیے روک لیتے ہیں۔ غور فرمایا عزیزان مان، 2 قسم کے مصلی آ گئے نا ہمارے سامنے۔ یہ صلاۃ کتنی آسان ہے کہ یہ جو کچھ مری چیزیں ہیں اس میں، ویزیبل چیزیں جو ہیں، محسوس چیزیں جو ہیں وہ سامنے ادا کی، اور اس کے بعد جو کچھ صلاۃ میں کرنا تھا، فحشاء و منکر سے روکنا تھا، اس پہ اور شدت سے کار بند ہوتے چلے گئے۔ میں نے
شروع میں جہاں آیا تھا اقامت صلاۃ، وہاں میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو صلاۃ کے اجتماعات ہیں میں ان کی نفی یا تردید کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کے اندر ان کا ایک مقام ہے، لیکن وہ مقام اس پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مقصود بالذات کوئی چیز ہے، الگ وہاں جا کے کر لی تو نماز ہو گئی۔ وہ اس بہت لمبے چوڑے صلاۃ کے نظام کی ایک کڑی اندر وہ بھی ہے، جس طرح فوجیوں کے لیے صبح کی پریڈ اس کے نظام کی ایک کڑی ہوتی ہے، روز کرتے ہیں، وہ مقصود بالذات تو نہیں ہوتی، کسی عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت میں فرق نہیں ہے۔ اگر اسی کو مقصود بالذات سمجھ لیا جائے، وہ پی ٹی کرتا رہے 6 مہینے، نہایت عمدگی سے اس میں نمبر لے، جنگ میں جانے کا وقت آئے تو اسے کہے کہ نہیں صاحب وہ میرے پی ٹی کے نمبر جو ہے اس سے مجھے پاس کر دیجئے گا، اسے کسی اور کو بھیج دیجئے گا۔ اسے کہتے ہیں ایک پورے پروگرام کا جز ہونا کسی شے کا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ صلاۃ اسی کا نام نہیں ہے، صلاۃ تو اس نظام کا نام ہے جس میں یہ چیز ہوگی، رزق کے چشموں پہ بند نہیں لگائے جائیں گے۔ اور کہا تو یہی ہے نا کہ یہ بڑی مشقت طلب چیز ہے۔ غور فرمایا آپ نے کتنی مشقت طلب چیز ہے؟ اس کو قرآن نے ایک لفظ میں دوسری جگہ بیان کیا، کہا دین وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 90/10 سے 14 90/. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اس کے سامنے کھلے ہیں۔ ایک راستہ ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پہاڑی کی گھاٹی کے اوپر چڑھنا۔ یہاں سے وہ مشقت طلبی جو ہے وہ محسوس شکل میں سامنے آتی ہے۔ کبھی آپ چڑھے ہوں پہاڑی کے اوپر تو آپ کو معلوم ہو کہ کتنا مشقت طلب ہوتا ہے یہ چڑھنا۔ بھاگ کے نہیں چڑھ سکتے، قدم قدم چلنا ہوتا، ہر قدم پہ سانس پھولتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، تھکتا ہے، پھر آگے قدم اٹھاتا ہے۔ کہا یہ راستہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کہا کہ کیا ہے یہ عقبہ جو ہم نے کہا ہے، یہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا کیا ہے یہ جو اتنی زیادہ دشوار گزار چیز ہے کہ ایک قدم اٹھانے کے بعد سستانا پڑتا ہے، دم پھول جاتا ہے۔ سنیے عزیزان من، قرآن ہے، اس ایجاز اور اختصار میں ہی تو اس کا اعجاز ہے۔ 2 لفظ ہیں عزیزان من، فَقُّ رَقَبَةٍ، عام معنی تو کر دیے غلام آزاد کرنا، وہ اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے، کسی زمانے میں جب تھے وہ بھی تھا۔ عزیزان من کہیں لکھنا چاہتے ہیں لکھنے والے تو لکھ لیجئے ایک فکرہ، دین کی لم غرض و غائب کیا ہے؟ انسانیت کا شرف اس کا اختیار اور ارادہ ہے۔ ایک بات، کوئی ایسی صورت جس میں کوئی انسان کسی دوسرے کے فیصلے ماننے پر مجبور ہو جائے، یہ انسانیت کے شرف سے اس کو گرا دیتا ہے، کیونکہ اس کا اختیار ارادہ باقی نہیں رہتا۔ کسی دوسرے کے فیصلے کے ماننے پر مجبور ہو جائے، کسی وجہ سے ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ دین یہ ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے کے فیصلے کے ماننے پر مجبور نہ ہو، مانے تو اپنے اختیار سے مانے، حتیٰ کہ اس نے یہ کہا کہ وہ خدا کے فیصلوں کو بھی ماننے کے اوپر مجبور نہ ہو، جی چاہے تو مانے، جی چاہے تو نہ مانے۔ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ حق ہے تمہارے سامنے آ گیا، جو چاہے اپنے اختیار و ارادے سے اس کو قبول کر لے، جو چاہے اپنے اختیار و ارادے سے اس کو انکار کر دے۔ لا اکراہ فی الدین، اب دین یہ ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی بات کے ماننے کے اوپر مجبور نہ پائے اپنے آپ کو۔ اسے کسی بڑی اہم جگہ لکھ لیجئے گا برادران عزیز، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، باتیں کون آئیں گی آپ کو؟ یہ ہے دین، اور زندگی کے ہر گوشے میں نگاہ دوڑا کے آپ دیکھ لیجئے،
کہ کیا حالت ہے ہماری آج ہو گئی. یہ ہے وہ فضا، یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ کیفیت جو صلاۃ کا نظام پیدا کرنا چاہتا ہے. بطیب خاطر اپنے فیصلے کے مطابق اپنے اختیار کی روح سے جو راستہ چاہتا ہے اختیار کرتا ہے. پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اپنے اختیار سے قبول کرتا ہے اس کے مطابق اس کے نتائج بھی خود بھگتتا ہے. وہ تو بات ٹھیک ہے، مجبوراً نہیں چلایا جاتا. یہ یاد رکھیے کہ آپ کہیں گے کہ صاحب ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے برضا و رغبت، اس کے بعد آپ اس سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ چیز قرآن کے مطابق ہے، یہ کرنی ہوگی، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنی ہوگی، تو آپ تو اسے مجبوراً منا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اس نے جو پہلی چیز اپنے اختیار سے قبول کی ہے وہ یہی قبول کی تھی کہ جو چیزیں اب اس ضابطے کے اندر ہیں وہ میں مانوں گا، جو اس کے خلاف ہوگی وہ میں نہیں کروں گا. آپ پاکستان کی نیشنلٹی قبول کرتے ہیں اپنے اختیار و ارادے سے، کوئی مجبور آپ کو نہیں کرتا. جب نیشنلٹی قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کے ہاں تعزیرات پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، پھر اس کی پابندی آپ کے اوپر لازم آ جائے گی. یہ آپ پہ جبر نہیں کیا جا رہا، یہ آپ کے پہلے اختیار کا لازمی نتیجہ ہے. اور اگر آپ اسے جبر سمجھ رہے ہیں چلے جائیے یہاں. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھ پہ جبر ہو رہی ہیں، میں نہیں ان کو بطیب خاطر کرنا چاہتا، اسلام چھوڑ دیجیے، کوئی مواخذہ نہیں آپ کے اوپر. جیسا اسلام قبول کرنے پہ جبر نہیں تھا، اسی طرح سے آپ کا اختیار و ارادہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، چھوڑ دیجیے. میں قرآن کا اسلام کہہ رہا ہوں. ملا کے اسلام میں تو ون وے ٹریفک ہے نا، آ تو جائیے، جا نہیں سکتے واپس. اس کی سزا قتل ہے اور لا اکراہ فی الدین بھی ہے. یہاں تو قدم قدم پہ یہ چیزیں ہیں. نکاح کا معاہدہ مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں کے رضامندی کے، بالکل ٹھیک. ان میں سے ایک کی بھی رضامندی نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا. دونوں کی رضامندی آ گئی اس معاہدے کے بعد. پھر ان میں سے ایک فریق کو تو ہر وقت حق حاصل کہ جب جی چاہے اس میں سے نکل جائے. یہ عجیب قسم کی بن رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے ٹھیلا اور بیل گاڑی نہیں گزر سکتی، موٹر گزر سکتی. قانون تو جب جی چاہے نکل جائے. اور یہ جس نے اپنی رضامندی سے اسی طرح سے یہ معاہدہ کیا تھا، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے. بات میں کر رہا تھا عزیزان من، دین کی لم کوئی فرد کسی کا فیصلہ ماننے پر مجبور اپنے آپ کو نہ پائے، خواہ احتیاج سے ہو، خواہ معصومیت سے ہو، اور اگلی بات خواہ محبت کے جذبات کی وجہ سے بھی کیوں ہو. قرآن تو اسی لیے جذبات کو قانون کے تابع رکھتا ہے. وہ جسے آپ محبت کے جذبات کہتے ہیں وہ در حقیقت آپ کے جو اس قسم کے ایک اپنے آپ کو ایک پلیئر دینے کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے. اس میں بھی مجبوری ہو جاتی ہے، قرآن نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ وہ جو اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے سب سے بڑا کفر کرتا ہے. کیوں کفر کیا اس نے؟ اس کا ارادہ، اس کا اختیار جو ہے یہ سلب ہو گیا. غیر تو ایک طرف عزیزان من، وہ تو آپ کو اپنے ہاتھوں بھی مجبور نہیں ہونے دیتا کہ اپنا اختیار و ارادہ سلب کر دیں. جذبات سے مجبور ہونے والا ایسا ہی ہے جیسا شراب کے نشے کے اندر کوئی کچھ کر دے. نشے کی قسمیں ہیں نا، بڑا فریب دیتا ہے انسان جو یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں نے تو اپنے اختیار و ارادے سے یہ کچھ کیا ہے. کبھی ٹٹول کے دیکھیں کہ اس میں شدت جذبات کا کتنا اثر تھا اور اختیار و ارادہ کتنا تھا. اپنے اختیار و ارادے سے جو چیز آپ مانتے ہیں بعد میں اس پہ ریگریٹ نہیں ہوتی، غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ پلاننگ صحیح نہیں ہوئی، ندامت نہیں ہوتی. شدت جذبات میں جو آپ فیصلے کر لیتے ہیں، جذبات کی آندھی اتر جاتی ہے تو ندامت ہوتی ہے آپ کو اس کے اوپر. کیوں ہوتی ہے؟ شرف انسانیت کو ٹھیس لگ گئی. دوسرے نے نہیں لگائی، آپ نے خود لگائی، ٹھیس تو لگ گئی. قرآن تو یہ دو حیثیتوں کو بھی سپلٹ کر دیتا ہے. تمہارا اختیار و ارادہ، تمہاری شدت جذبات. میں کہہ یہ رہا تھا کہ دین کی لم یہ ہے
کہ کوئی فرد کسی دوسرے کی بات ماننے پہ مجبور نہ ہو جائے، یہ چیز ہے فق و رقبہ۔ پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا ہے دین۔ کیا ہے یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کیا جائے کہ کسی کے گلے میں کسی دوسرے کی زنجیر نہ بندھی رہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی دنیا ہوگی جس میں یہ کیفیت کبھی انسان کی ہوگی۔ یہاں تو روح اور بال بار دوسروں کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے برادران عزیز، جسے ہم اپنا اختیار و ارادہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ صورت ہے کہ مجبوریاں بھی غیر کے ہیں اختیار میں۔ سخت و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، ایسے دور میں کہ جہاں احتیاج عام پھیل رہی ہو، ایسے دور کے اندر کسی کو بھوکا نہ رہنے دینا۔ کہا یہ ہے پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا۔ یتیمن ذا مقربۃ، ایسا دور کہ جس میں سینکڑوں ہزاروں کے اندر بستا ہوا بھی انسان اپنے آپ کو تنہا فیل کرے، یہ نہ پیدا ہونے دینا۔ ذا مقربۃ عزیزان من، قرآن کا اعجاز دیکھیے۔ یتیمن ذا مقربۃ، یتیم تنہا کو کہتے ہیں، تنہا جس کے قرب و جوار میں بہت سے لوگ بس رہے ہو، تنہا۔ عزیزان من، ہے ہم میں سے ہر ایک کی یہ کیفیت کہ نہیں؟ بسنے کو بستیوں میں ہم بس رہے ہیں، لیکن جس پہ مصیبت آتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قبرستان میں کھڑا ہوں۔ نہیں بھائی، قبرستان والے مردے تو اٹھ کے اس کے راستے میں کانٹے نہیں بو رہے ہوتے، رکاوٹیں نہیں ڈال رہے ہوتے۔ قبرستان میں بھی ہوتا تو اپنی مصیبت آپ بھگت لیتا، پڑتی ہے تو اکیلا بھگتتا ہے، باقی جتنے گرد و نواح ہوتے ہیں اس کے راستے میں مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہوتے۔ یتیمن ذا مقربۃ، کیا بات، یہ بات نہ پیدا ہونے دے۔ او مسکینن ذا مسربۃ، یہ بات نہ پیدا ہونے دے کہ دن بھر مٹی میں بھی لتھڑا ہوا ہو اور شام کو بچوں کے آٹے کے لیے بھی پیسہ نہ ملے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ہاں، اس کے بعد اس کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ مومنین میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اس نے اس الصبر کی شرط کو پورا کر دیا جو ہم نے پہلے کہی تھی۔ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے بڑی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ ہے وہ گھاٹیاں جن پہ صلات اور صبر جو ہے وہ چڑھا سکتا ہے۔ کہا کہو انہا لکبیرۃ، جو کہا تھا ٹھیک بات کہی تھی یا نہیں ہم نے کہ بڑی گراں گزرنے والی بات ہے، یاد رکھو۔ نسخہ تو ہم نے بتایا کہ ذلت اور پستیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو بڑا آسان سا ہے، یوں کہ صلات اس میں قائم ہو جاؤ، بڑی موج ہو گئی، نماز پڑھ لیا کرو۔ کہا ذرا گراں گزرنے والی چیز ہے، کہا جی ذرا ارشاد فرما دیجئے۔ کہا بس یہ ہے جو ہم نے کہہ دیا ہے نا، پہاڑ کی گھاٹی کے چڑھنے والی چیز، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں۔ اس نے کہا پروگرام یہی ہے، بڑی گراں گزرنے والی چیز ہے تو کہا کہ شاید ناممکن ہو پھر انسانوں سے۔ کہا نہیں، الا علی الخاشعین، نہیں گراں نہیں گزرے گی، اس پہ نہیں گراں گزرے گی۔ جو فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے، سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اس کے قوانین کے سامنے میں نے جھک جانا ہے، اس کا اتباع کیے چلے جانا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے اس کے لیے پھر یہ گراں نہیں گزرے۔ ایک یہ فیصلہ کر لو اور اس کے بعد پھر تم دیکھو، وہی پھر اقبال کے الفاظ کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حق کے رقبہ ہو جاتا ہے، ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں جو انسانوں نے دوسرے انسانوں کے گلے میں باندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، لیکن یہ بات وہی کر سکتے ہیں جن کو اس کا یقین ہو کہ میرے ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہو کر رہنا ہے۔ جسے
الفاظ اس کے یہ جو ہیں وہ قرآن تو محسوس شکل میں بات سمجھاتا ہے نا، جسے اکاؤنٹیبلٹی آپ کہتے ہیں نا، ریسپانسبل ٹو سچ اینڈ سچ، فلاں کے سامنے جواب دے، یہی لفظ ہوتا ہے نا آپ کے یہاں کا. آپ کے جتنے بھی کام ہیں ان کے متعلق یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ صحیح کیا ہے. ہمارے ہاں کی جو ٹرم ہے وہی ٹرم قرآن نے یوز کی کرتا ہے، جسے کہتے ہیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا. اس کے معنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، جواب دہی جسے کہتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ سوال جواب والی بات ہے، بلکہ یہ چیز ہے کہ جسے اس کا یقین ہے کہ میرا ہر کام نتیجہ خیز ہو کر رہے گا، اور یہ کہ میرا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے. مفرور مجرم جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں پولیس کی گرفت سے باہر آ گیا، مجھے نہیں کوئی پکڑ سکتا. لیکن انہی دنوں وہ واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں نا کہ کس طرح سے وہ خود غیر شعوری طور پر ادھر ہی قدم اٹھا رہا تھا جدھر پولیس بیٹھی ہوئی تھی. کہتا ہے جسے یقین ہو کہ میں بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا، میرا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے. کہتا ہے یہ چیز جو ہے یہ وہ شخص کر سکے گا، اور یہ وہ ہے جس کے اوپر پھر صلات گران نہیں گزرے گی. اسی چیز کو آگے لے گیا قرآن، پھر دوہرایا. یہ قرآن کا انداز ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو بتکرار و اصرار دہراتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 47ویں آیت، وہی سورہ بقرہ کی درس کی آیت. اے بنی اسرائیل، پھر یاد کرو ان نعمائے خداوندی کو جو تمہارے اوپر ہوئی تھی جس زمانے میں تم نے اس کے قوانین کے تابع زندگی بسر کی تھی. ایک ہی خصوصیت جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، تمام ہم اثر اقوام کے مقابلے میں تمہیں افضلیت حاصل تھی، سپیریئرٹی حاصل تھی. یہ ہے انعام خداوندی. جس قوم نے بھی یہ دیکھنا ہو کہ وہ منع ہے یا نہیں تو وہ دیکھے یہ کہ ہم اثر اقوام میں اس کو سپیریئرٹی افضلیت حاصل ہے یا نہیں. اچھا جی، یہ تو وہی ہے جو پہلے آ چکا تھا. اب کرنا کیا ہے؟ کہا یہ تھا نا کہ یہ وہی کر سکے گا جسے یقین ہو کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا. ایسا نظام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاشرے کے اندر بدنظمی، خرابیاں، فساد، وارداتیں، یہ تمام چیزیں پھیلتی ہیں، یہ کس زمانے میں عام ہوتی ہیں؟ جب قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے، جب دلوں کے اندر کچھ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ کیا جائے تو کچھ بات نہیں ہے، اتنے سے پیسے دیے چھوٹ جاتا ہے آدمی، یہ کچھ یہ ہوا وہاں سے ایک سفارش کی چٹھی لائے ختم ہو جاتا ہے آدمی. ٹھیک ہے، کہیں رشوت دی، کہیں سفارش لے آئے، اپنی جگہ کسی دوسرے کو پکڑا دیا. یہ ہے نا جب بگڑے ہوئے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے. اور اگر معاشرے میں یہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ جو کچھ میں کرتا ہوں نہ کسی کی سفارش چھڑا سکتی ہے، نہ رشوت دے کے چھوٹ سکتا ہوں، نہ کوئی دوسرا میری جگہ پھنس سکتا ہے، نہ میں ہی اسکیپ کر کے کہیں فرار کی راہ اختیار کر کے کہیں بھاگ سکتا ہوں، ضرور پکڑا جاؤں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتی. قانون مکافات عمل کے معنی یہ ہے برادران عزیز کہ اس نظام میں جو دنیا میں ہمارے ہاں عدل کا نظام قائم ہوتا ہے اس میں تو پھر بھی یہ چیز ہے کہ جرم کو کوئی دیکھنے والا ہو تو پھر ہی باز پرس ہوتی، مجرم کو کوئی پکڑنے والا ہو تو پھر ہی گرفت میں آتا، کوئی عدالت سزا دینے والی ہو تو پھر ہی سزا اس کو ملتی ہے. یہ چیزیں نہ ہوں یا ان چیزوں میں سے نکلنے کی کوئی صورتیں پیدا کر لی جائیں تو پھر نہیں یہ چیز ہوتی. لیکن قانون مکافات عمل یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی سزا سنانے والا نہ ہو اور پھر بھی سزا بھگتے. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں
بند کمرے میں تنہا، جب کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دوسرا شخص ہے نہیں، موم بتی جلا کے اس میں انگلی رکھ دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو سزا ملی ہے، یہ جو رات بھر ہائے ہائے کرتے رہے، سو ہی نہیں سکے، تڑپ رہے ہیں، برادران عزیز 20 بیتوں کی اتنی سزا نہیں ہوتی، اتنی وہ سزا ہے۔ نہ کسی نے جرم کرتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی سپاہی آیا، نہ حوالات میں رہے، نہ عدالت میں پہنچے، نہ جج نے حکم سنایا، نہ جیل خانے گئے، نہ وہاں بیعت لگی، اور تڑپ رہے ہیں اس سے زیادہ۔ اسے کہتے ہیں قانون مکافات عمل۔ لیکن موم بتی کی لٹ، اپنی انگلی، یہ محسوس چیزیں ہیں۔ اس کا تو ہمیں معلوم ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے بھی یہ کیفیت ہو جاتی۔ اس کا تو ہمیں یقین ہے کہ سینکھیا کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے، اس کا یقین نہیں ہے کہ حرام کا مال کھانے سے بھی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے بچے گا وہ جو اس پہ یقین رکھے گا کہ جیسے سینکھیا کھانے سے ہلاکت ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی کا ناجائز مال کھانے سے بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ سنیے بنی اسرائیل سے کیا کہا گیا۔ بنی اسرائیل اس مقام پہ پہنچ چکے تھے جہاں ہم بھی پہنچے ہوئے۔ نحن ابناء اللہ، کہتے تھے ہم اللہ کی چاہیتی اولاد ہیں صاحب۔ کوئی اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو بھی تنور میں جھونکتا ہے ایسا ہوا؟ ہمیں جہنم میں بھیج دے گا اللہ۔ ہم اس کی اولاد ہونے کا تو دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اس کے محبوب کی محبوب امت ہونے کا تو دعویٰ ہے نا۔ ارے یہ اللہ میاں اپنے محبوب کو ناراض کر لیں گے؟ واہ! اور محبوب تو راضی ہوں گے نہیں جب تک ہم سب جنت میں نہ چلے جائیں۔ نحن ابناء اللہ نہیں يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ہماری مناپلی ہے صاحب، ہم جائیں گے جنت کے اندر۔ ہے نا غیر شعوری طور پر اسی قسم کا کچھ اپنا بھی یقین۔ زیادہ سے زیادہ نہیں يدخل النار الا ایام معدودات، کوئی چند دنوں کے لیے تو بہرحال وہ جب تک ادھر حساب کتاب ہو رہا ہوگا، الجھے ہوئے ہوں گے، اللہ میاں مصروف ہوں گے، رسول اللہ بھی معاملے میں اجرے گا، اتنے میں جتنے دن حوالات میں رہتا ہے آدمی، بس پھر اس کے بعد بس چھٹی چھڑا دی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی چیز بیان ہی یہ کیفیت بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی جب ان کے ہاں معاشرے سے قانون کا احترام اٹھ گیا تھا اور ذلت و مسکنت آ گئی تھی۔ کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ عزیزان مان، ایک آیہ جلیلہ ہی اگر ہو سامنے ہمارے رکھی ہوئی، اس پر ہو ایمان، پھر آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں کوئی جرم بھی ہو سکتا ہے۔ ڈرو اس دور سے، اس دن سے، اس کیفیت سے، اس نظام سے جس میں کیفیت یہ ہوگی لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کاٹ کے رکھ دی بات۔ دوسرے مقام پہ کیا؟ قرآن کے سارے مقامات میں قانون مکافات عمل ہی کی تشریح ملے گی۔ گیہوں بو گے گیہوں اگے گا، جو بو گے جو اگے گا۔ جو بونے کے بعد گورنر جنرل صاحب کی، پریزیڈنٹ صاحب کی سفارش کی چٹھی لے آئیے اور ٹانک دیجئے اس پودے کے ساتھ کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ اس میں گیہوں کے دانے لگیں۔ سفارش نہیں، آرڈیننس لکھوا کے لے آئیے وہاں کہ آج سے حکم دیا جاتا ہے کہ جو بوئے جائیں گے اور گیہوں اگے گا۔ لاکھ روپے کی تھیلی رشوت کی لاگے باندھ دیجیے۔ اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ دوسرے مقام پہ ہے، ریفرنس تو یہی ہے جی 48 اوور، یہ درس کی آیتیں۔ دوسرے مقام پہ تشریح ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ یہ کبھی ہوتا ہے کہ انگلی آگ میں آپ ڈالیں چیخے مارنے لگ جائے بھائی آپ کا؟
یہ کبھی ہوتا ہے کہ پیاس میں پانی آپ پیئے پیاس بجھ جائے آپ کے بیٹے کی؟ یہ ہے قانون مکافات عمل، لا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر فرد اپنا بھگتے گا۔ اور کیا بات ہے، یہ چار لفظ پھر لکھنے کے ہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ 6/165، 6/165۔ یہ تو ہو گیا کہ کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ اب آ گیا اگلا مسئلہ جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے قوموں کو، اور ہمیں تو سب سے پہلے، ولا یقبل منا شفاعۃ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت ختم ہو گئی۔ عزیزان من، ذرا سوچئے تو صحیح، یہاں آپ بگڑے ہوئے معاشرے کی جب برائیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہوتی کہ صاحب یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ افسر ایسا آ گیا ہے، صاحب بس سفارش ہو جائیے سب ٹھیک ہے، وہ کام ہی وہاں سفارش پہ چلتا ہے۔ کسی کے متعلق نہایت عمدہ بات کہنی ہو تو یہ چیز کے ساتھ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے، سفارش بات کی بھی نہیں مانتا، بڑا احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہمارے ہاں یہ چیز، یہ تصور، یہ نظریہ تکریم کا، احترام کا، اس کے منصف مزاج ہونے کا، قانون کے احترام کرنے والے ہونے کا کہ سفارش کسی کی نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ ایمان ہمارا یہ کہ ساری کی ساری امت مجرموں کے کٹہرے میں کھڑی ہے، ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں، جہنم میں جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں۔ سفارش کرنے والے، خدا سفارش مانتا ہے؟ تو میرے بھائی ذرا سوچو، ابھی ایک منٹ پہلے یہاں کے حاکم کے متعلق آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ چھوٹے پیمانے پہ یہ کچھ کرے تو آپ یہ کہیں، اور وہاں اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کچھ ہو تو بڑے فخر سے آپ بیان کریں۔ کبھی سوچتا نہیں مسلمان کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور پھر جو میں نے عرض کیا ہے، معاملہ یہاں تک کا نہیں ہے کہ یہ عدالتی جرم تھا، عدالت میں سزا دینی ہے، سفارش کام چل جائے گی، وہ تو آگ میں انگلی ڈالنے والی بات ہے، وہ تو جو بو کے گیہوں کاٹنے کی امید خام ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ لے آئیے تو آپ گورنر جنرل کی سفارش اور لگا دیجئے، پھر کیکر کے اندر انگور کے خوشے لٹکوا دیجئے، بہت بڑی سفارش ہے صاحب۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک بات عرض کر دوں، عربی زبان میں یہ شیفین عین شفا جہاں سے لفظ نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک شخص کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا کھڑے ہو جانا۔ یہ حق شفا ہوتا ہے نا، وہ ساتھ والا جو ممتاز کا مکان ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہے، ساتھ کھڑا ہونا۔ ساتھ کھڑے ہونے کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ جسے ہم سفارش کہتے ہیں کہ عدل کا، انصاف کا، حق کا تقاضا کچھ ہے، میری خاطر یہ کر دو، یہ اس کی سفارش ہے۔ ساتھ کھڑے ہونا عدالت کے اندر، ایک گواہ بھی آ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مجرم کا ساتھ کھڑے ہونا۔ قرآن کریم میں اس معنی کے اندر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شفاعت کے اوپر تو کبھی میں آگے آؤں گا تو تفصیل سے سارے قرآن کی مختلف آیات بیان کروں گا۔ یہاں میں اس کا استعمال بیان کر رہا ہوں۔ شفاعت کسی بے گناہ کے لیے سچی شہادت دے دینا، عدالت میں یہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سفارش کرنے کے لیے نہیں۔ سنیے عزیزان من، قرآن ہے 43/86، بڑی اہم آیت ہے، شفاعت بمعنی شہادت، 43/86، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، وہ جو تمہارے تصور کے اندر ہے کوئی چیز، اس کا تو کسی کو اختیار نہیں ہے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، لیکن وجوز اس کے کہ جو سچی شہادت لے آگے کسی کے لیے۔ یہ چیز جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے
قرآن نے تو کتمان شہادت کو بڑا جرم قرار دیا ہے، شہادت کو چھپانا یہ ہے، الا من شہد بالحق، بے گناہ پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے ایک سچی شہادت جو ہے اس کا کام دے سکتی ہے، عدالت میں جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور سچی شہادت دیجیے۔ اس معنی کے اندر ساتھ کھڑے ہونا جو ہے، اب یہ دیکھیے یہ مستحسن ہو گیا 43/86۔ یا قرآن نے جو کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھے کاموں کے اندر دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ تعاون کرنا جو ہے کسی کے ساتھ، یہ بھی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے نا، بھائی میرا ساتھ دیں گا نا، یہ دیکھیے لفظی ہم ساتھ کہتے ہیں، کھلوئے گا نا میرے نال پھر اس ویلے، یہ ہر زبان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ساتھ دینا اچھی باتوں میں۔ شفاعت کا لفظ عربوں کے اس معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ 4/85 4/85 من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو اچھے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس اچھائی کے بدلے میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور جو کسی برے کام کے اندر کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے، اس کے نتیجے کا، اس کے نقصان میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو عام قانون بھی ہمارے ہاں کی یہ چیز ہے، جرم کی معاونت کرنے والا مجرم بنتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے کہ ان معنوں کے اندر تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، تعاون کے معنی میں، صحیح شہادت دینے کے معنی میں یہ ہے چیز جو مستحسن ہے۔ سفارش کے معنوں کے اندر یہ چیز جو ہے یہ عدل کے خلاف جاتی ہے اور کسی صورت میں بھی اسلام میں جائز نہیں ہو سکتی کہ جائے کہ ہم خدا کے متعلق کہیں کہ وہ سفارشیں مان کے مجرموں کو یوں چھوڑ دینے والا ہے۔ اور جب قانون مجازات ہو جائے گا، مکافات عمل ہوگا، تو اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کفارہ دے کے بھی نہیں چھوٹا جا سکے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جو قرآن کہہ گیا، ایک لفظ کے اندر کتنی بڑا عظیم عقیدہ ایک قوم کا، عیسائیت کی ساری بنیادیں، ساری عمارت بنیادوں سے اکھیڑ کے رکھ دی۔ بنیاد یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائشی گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اپنے کسی کام سے اپنے گناہ کو دھو نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ صورت اللہ میاں نے پیدا کر دی تو پھر سوچنے بیٹھا کہ اتنے انسان پیدا کیے چلا جا رہا ہوں اور ہر انسان گناہ گار، معاف رکھیے گا وہ قول انہوں نے ایڈا وڈا جہنم لے آواں گا کتنے، اجے میں جیل خانے چھوڑ جاندی ہے نا تھا، کیا عقیدے ہیں۔ پھر کیا سوچا، یہ ان کے عقیدے کی بات کہتا ہوں کہ جی وہاں بیٹھ کے باپ بیٹے نے کیا مشورہ، بیٹے نے کہا کہ بجان کچھ ایسے مغموم ہونے کی بات نہیں ہے، ہو گیا ہے یہ تو اس کے لیے کچھ انتظام سوچ لیتے ہیں۔ کہا کیا انتظام ہے؟ کہا کہ مجھے سولی پہ چڑھا دیجئے، میرے گناہ کا کفارہ جو ہے، میری قربانی کا کفارہ جو ہے وہ ان کے میرا خون و ناحق جو ہے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جیتا رہو بیٹا، دیکھیے نا اولاد کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ میاں نے اپنا بیٹا بھیج دیا اور وہ سلیب پہ چڑھ گیا۔ آپ حیران ہوں گے عزیزان من، کوئی ایک دو جاہل نہیں جن کا یہ عقیدہ ہے۔ 2000 سال سے مسلسل چلا آ رہا، کروڑوں کی تعداد کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کی اس فطری گناہ کو دھونے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس کا خون ناحق ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس پہ تو ہم برادران عزیز استہزاء سے مسکرا دیتے ہیں۔ ذرا دل میں سوچئے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ اس قسم کے کفارے ہم نے بھی تو نہیں رکھے ہوئے ہیں۔
ہمارے گناہوں کا کفارہ کسی کا خون. اس نے کہا ہے کہ ولا یؤخذ منها عدل، بالکل کفارے کی بات نہیں ہے، کسی کے بدلے میں کوئی دوسرا. عزیزان مان، بچے کی انگلی آگ میں پڑی ہوئی ہو، درد سے تڑپ رہا ہو، یہ تو ہے کہ ماں ممتا کی ماری خود رات بھر نہ سوئے، اس کے درد کا کفارہ نہیں بن سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قانون مکافات عمل کے اندر. اور ساتھ سے بڑھ جائے ولا ہم ینصرون، اور مجرم کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا. واتقوا یوما، کہا اس وقت تک تم من مانیاں کرتے رہے، کہیں سفارشیں لا کے چھوٹ گئے، کہیں کفارے دے کے، کہیں رشوتیں دے کے، کہیں حمایتی بلا کے. عزیزان من، یہ بات قیامت تک کے اوپر نہیں اٹھا رکھنے والی بات. کہا کہ اب دیکھیے قرآن آیا ہے، جس کا نظام صلاۃ قائم ہونے والا ہے، اس نظام صلاۃ کے اندر تمہاری کوئی بات یہ نہیں چل سکے گی. اس کے اندر ہر مجرم کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. کوئی سفارش تمہیں نہیں بچا سکے گی، کہیں رشوت دے کے نہیں چھوٹ سکو گے. مدینے میں یہودیوں کا بڑا زور تھا، ان کو بڑا مان تھا اس چیز کے اوپر. ان کی یہاں لالچ نہ تھی، ان کے یہاں جرم کا احترام ہی اٹھ چکا تھا. کہا وہ دور گیا، اب جو یہاں نظام قائم ہوگا، نظام قرآنی نظام، اس نظام کے اندر اس قسم کی کوئی چیز چل نہیں سکے گی. واتقوا، ڈرو اس آنے والے نظام سے، سیدھے ہو جاؤ ابھی. اور اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے یہ چیز ہے. یہاں یہ نظام قائم ہو جائے، یہاں کیفیت یہ ہو جائے گی. محسوس دنیا میں ہمارے نہ ہو تو جو ہمارے جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں، جو بھی یہ کام کرتا ہے، حتیٰ کہ دل کا ارادہ، نگاہ کی خیانت، وہ اسی طرح سے اپنے نتائج پیدا کرتی ہے جیسے یہ محسوس اعمال نتائج پیدا کرتے ہیں. وہ بغیر منت کسی سپاہ کے، عدالت کے، جیل خانے کے، وہ اپنے نتائج پیدا کیے چلے جاتی ہیں. یہ جو کیفیت ہے، یہ ہے وہ چیز جسے کہا تھا کہ صلاۃ ان لوگوں کے اوپر پھر گرا نہیں گزرے گی جو یہ یقین رکھیں کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرے گا اور دنیا کی کوئی قوت اس نتیجے کو روک نہیں سکے گی. یہ جب ایمان تمہارا ہو جائے گا تو اس کی روح سے نظام صلاۃ قائم ہوگا. پھر وہ نظام جو ہے گرا نہیں گزرے گا. یہ تمہارا ایمان ہوگا، اس کے مطابق تم کرتے چلے جاؤ گے، اور پھر تمہاری پستی اور ذلت پھر اسی سرفرازی اور شادابی میں بدل جائے گی جو کبھی ایک دفعہ تمہیں نصیب ہوئی تھی. یہ دور اب آ گیا ہے جس میں پھر اس امر کی صداقت کی شہادت مل جائے گی کہ قوانین خداوندی کے تابع چلنے سے کس قسم کا نظام صلاۃ قائم ہوا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے. عزیزان مان، سورہ بقرہ کی آیت 48 تک ہم آج آ گئے. اس کے بعد یہی داستان بنی اسرائیل آگے جاتی ہے. وہ بتائے گا کہ وہ ذلت و مسکنت جس کے اندر تم مبتلا ہوئے کیا تھی، اس کی علامات کیا تھی، اور اس کے بعد یہ کہ تم نے جب اس کا اتباع کیا قوانین خداوندی کا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. یہ چیز بھی اس کے بعد آگے آئے گی. اسے ہم آئندہ پر اٹھا رکھتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.